جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو پہاڑ علی کا السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام علیکم۔ گزارش ہے، آج بڑے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں 6 مقامات پر ایک اٹیک کیا گیا جو بھارت جیسی مودی گورنمنٹ نے کیا۔ یہ مودی کیا چاہتا ہے اس سے میں کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے 6 مقامات پر جو آپ نے جاہرانہ بزدلانہ جو آپ نے حرکت کی ہے، اس کا منہ توڑ جواب ہماری پاکستان آرمی نے دے ہی دیا ہے، جس سے آپ کے کھلے دل سے آپ تسلیم کریں، اور آپ نے تسلیم کر بھی لیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کوٹلی میں مسجد عباس اور مرید کے میں آپ نے مسجد بلال، اور بہاول پور احمد پور شرقیہ نیلم اپنا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر جو آپ نے حملہ کیا، اس طرح آپ نے کوٹلی لوہاراں شکر گڑھ میں جو آپ نے حملہ کیا، اس سے آپ کو منہ توڑ جواب پاکستان آرمی نے دے ہی دیا ہے۔ اور آپ کے چکوٹھی سیکٹر میں سفید جھنڈے لہرا کر اپنی جان چھڑائی گئی، جھورا چیک پوسٹ کمپلیکس شکست تسلیم کی گئی۔ جیسے کہ آپ تسلیم کر بھی رہے ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی بزدلانہ حرکت عوام پر نہ کریں۔ آپ نے ہمارے پاکستان کی عوام پر حملہ کیا ہے۔ مودی یہ یاد رکھنا کہ جیسے تم کہتے تھے کہ جی میں انشاءاللہ یہ پاکستان کی قوم پاکستانیوں سن لو، میں آپ کا دشمن ہوں۔ اگر تم عوام کے دشمن بن گئے تو پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے ہمارے پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر کے بارے میں بکواس کی کہ جی اس کا سر کاٹ کے لانا ہے، تو تم اس تک تو پہنچنے سے بہت دور ہو۔ یہ ہماری شرح کی طرح ہے، یہ ہمارے پاکستان کی وہ مثال ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں۔ اور پاکستان کا یہ سپہ سالار یقین مانیں کہ اتنا عقل مند اور اتنا پاورفل ہے کہ آپ پورا ورلڈ کی فورسیں بھی اگر منگوا لو تو آپ کو انشاءاللہ ہم شکست سے ہی دوچار کریں گے۔ اگر آپ کوشش کرو تو آج بھی اس کو ایک مثالی عبرتناک جواب سمجھیں۔ اگر آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی یا جنگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس وقت بھی آپ کو بزدلانہ جو حملہ کر چکے ہو عوام پر، اس کا ہمارا پاکستان آرمی نے بہت جرأت مندانہ جواب دیا ہے آپ کو۔ اگر ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بار بار آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کی عوام کو نقصان نہیں دینا چاہتے۔ ہم ایک امن پسند ملک اور پاکستانی عوام ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بھارت کو کوئی نقصان ہو یا ہمارے پاکستان کی عوام کا کوئی نقصان ہو۔ ہم تو دونوں قوموں کو ایک ہی مٹی کا سمجھتے ہیں، ایک ہی زبان کا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اگر نہیں آ رہی تو پھر ہم آپ کو وہ منہ توڑ جواب دیں گے کہ جس کا ٹیلر آپ کو رات کو 2 بجے ہی ہم نے دے دیا ہے۔ ہماری پاکستانی افواج نے وہ منہ توڑ جواب دیا کہ جس کو آپ اگر شرمندہ ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو مارنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ذاتی طور پہ میں ایک سولجر کا بیٹا ہوں، میں پاکستان آرمی کے نوجوان کا بیٹا ہوں، اور یہ یاد رکھنا کہ میرے سر پر جو تاج ہے یہ پاکستان آرمی کا تاج ہے، میرے باپ کا دیا ہوا تاج ہے۔ یہ کیپ میرا باپ پہنتا تھا جو آج میں پہن کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ مودی باز آ جاؤ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے، جبکہ ہم نے پلگام کا کوئی واقعہ ہمارے اوپر نہ ہے نہ ہمارے ثبوت ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے ہماری عوام کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے حملہ کیا بزدلانہ۔ تو اس کا جواب آپ کو رات کو سوتے ہوئے ہی دے دیا گیا ہے۔ آج تمہارے چکوٹھی سینٹر میں یقین مانو کہ سارے بھارتی بھاگ گئے ہیں، اور جو جن پر تم مان کرتے ہو بھاگ گئے ہیں۔
اور جو تمہارے رافیل اور دیگر جتنے بھی طیارے تھے وہ ہم نے 5 طیارے گرا دیے ہیں، اور ابھی تو تم آگے دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہم بتانے والے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کب کریں گے، کہاں کریں گے۔ ہم بھی تمہیں وہ شکست دیں گے کہ جس سے آپ بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ابھی بھی باز آ جاؤ۔ ہماری یہ بار بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مودی ہمیں پیارے نہیں ہوں، ہمیں بھارت میں بسنے والے مسلمان پیارے ہیں، ہمیں کشمیر میں بسنے والے مسلمان پیارے ہیں، جن کی وجہ سے ہم تمہیں ریلیف دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ باز آنے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری قوم اس بات کو نہیں برداشت کر سکتی، نہ بھارت کی نہ پاکستان کی۔ ہم پاکستان اور بھارت کی قوم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جن جان کی طرح تھے، لیکن آپ نے نفرتوں کے بیج ایسے بوئے ہیں کہ آج سارے ایک دوسرے کے ہم دشمن بن گئے ہیں۔ تو ایسا نہ کرو، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ اور اگر تم نے جنگ شروع کی تو جنگ تو نے شروع کی ہے، اور ختم بھی ہمارا پاکستان کا سٹرکچر ہی کرے گا۔ اور جب ہم چاہیں گے تب جنگ بند ہوگی، تو بند تب ہوگی جب تمہارے پاس سارا اسلحہ بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس اسلحے والے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو اصلی لوگ ہیں نا ان سے بچو، جو تمہیں مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے بھارت کو سنبھالو بڑوے، جو آپ کا بھارت ٹوٹا ہوا ہے، جو ابھی ٹوٹنے والا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں فگر